السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کی فضیلت حدیث کی روشنی میں 1 محرم سے 10 محرم تک یہ عبادت آپ ضرور کریں۔ وہ عبادت ہے کیا؟ وظیفہ ہے یا عمل ہے یا نماز ہے، جو آگے ویڈیو میں مفتی ایم قاسمی صاحب بتا رہے ہیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں جو حدیث کی روشنی میں ہے، اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ تو چلیے آپ لوگ کو ویڈیو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ بڑا برکت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ بہت فضیلت والا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے حرمت والے بیان فرمائے ہیں، جس میں سے ایک ہے محرم کا مہینہ۔ منہا اربعۃ حرم، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ایک ذی قعدہ، دوسرا ذی الحجہ، تیسرا محرم اور چوتھا رجب۔ تو محرم کا مہینہ یہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے، اور پورے محرم کی فضیلت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ 1 تاریخ سے 10 تاریخ کی صرف فضیلت ہو، بلکہ پورے محرم کی فضیلت ہے۔ اب آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو محرم کی فضیلت میں سنانا چاہتا ہوں، تاکہ آپ لوگوں کو پتہ چلے احادیث مبارکہ کی روشنی میں محرم کے مہینے کی فضیلت کیا ہے۔ حدیث نمبر 1، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زمانے کی رفتار وہی ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ 1 سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن میں سے 3 مہینے لگاتار ہیں، یعنی ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ رجب کا ہے۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ محرم کا مہینہ یہ برکت والا مہینہ ہے۔ محرم کے مہینے میں عبادت کرنے کا ثواب بھی بہت بڑھ جاتا ہے، لیکن محرم کے مہینے میں نفلی روزے رکھنے کا ثواب کچھ خاص ہے۔ اب آئیے کچھ حدیثیں میں آپ لوگوں کو سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے بہترین روزے اللہ کے مہینے یعنی محرم کے روزے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ ویسے تو سارے دن سارے مہینے اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن محرم کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد بہترین جو دن ہے روزے رکھنے کے لیے ثواب کے اعتبار سے، وہ محرم کے روزے ہیں۔ تو محرم کے مہینے میں ہم خوب روزے رکھ سکتے ہیں، نفلی روزے رکھیں۔ اگر آپ کے قضا روزے ہیں تو پہلے ان قضا روزوں کو رکھو آپ، اور قضا روزے نہیں ہیں تو آپ نفلی روزے بھی رکھ سکتے ہو۔ 1 محرم سے لے کے پورے محرم کے مہینے میں 30 دن پورے مہینے میں ہوتے ہیں، اگر 29 کا چاند ہو تو 29 دن ہوں گے۔ پورے مہینے آپ جتنے نفلی روزے چاہو اتنے رکھ سکتے ہو، 2 رکھ لو، 4 رکھ لو، 6 رکھ لو، 8 رکھ لو، آپ کے اوپر ہے۔ جو جتنے زیادہ روزے رکھے گا وہ اتنا ثواب پائے گا۔ آئیے دوسری حدیث سنتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو محرم کے 1 دن کا روزہ رکھے اس کو 1 مہینے کے روزوں کا ثواب ملے گا۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ سوچو ذرا کتنا بڑا ثواب ہے۔ محرم کے مہینے کا 1 روزہ رکھنے کا ثواب 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے۔ پھر اس مہینے کے تمام دنوں میں، محرم کے مہینے میں 30 دن ہوتے ہیں نا، تو ان محرم کے 30 دنوں میں بھی یوم عاشوراء کو ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔ پورے محرم میں روزے رکھنے کا ثواب الگ، اور پورے محرم میں بھی 10 محرم جس کو یوم عاشوراء کہا جاتا ہے، 10 محرم کو روزہ رکھنے کا ثواب اور بڑا ہوا ہے۔ 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جو شخص عاشوراء کا روزہ رکھتا ہے، یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سال کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو پورے محرم میں روزے رکھنے کا ثواب الگ، لیکن 10 محرم کو روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔
اور 10 محرم کے ساتھ آپ چاہو 11 کا ملا دو، چاہو تو 9 کا ملا دو۔ بہتر یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ کوئی ایک روزہ اور ملا لو، 11 کا یا 9 کا، ٹھیک ہے۔ ایک اور حدیث میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا اہتمام حضور فرماتے تھے، اور 10 محرم کے دن کا روزہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور رکھتے تھے۔ اسی لیے ہمیں بھی کیا چاہیے کہ پورے محرم میں جتنے روزے رکھنے کی توفیق اللہ دے رکھیں، لیکن 10 محرم کا روزہ خاص طور پر رکھیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم عاشورہ کا روزہ رکھو، عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھو، اور یہود کی مخالفت کرو، اور اس سے ایک دن پہلے یا بعد کا روزہ بھی رکھو۔ کیونکہ یہودی جو تھے نا، وہ 10 محرم کو روزہ رکھا کرتے تھے، کیونکہ اس دن ان کو فرعون سے نجات ملی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات پتہ چلی تو حضور نے کہا کہ بھئی ہم بھی روزہ رکھیں، کیونکہ ہم زیادہ مستحق ہیں اس بات کے کہ ہم پچھلے پیغمبروں کے دین پر عمل کریں۔ تو حضور نے 10 محرم کا روزہ رکھا، لیکن چونکہ یہودی بھی 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے تو حضور نے صحابہ سے ارشاد فرمایا کہ 10 کے ساتھ ایک روزہ اور ملا لو، یا تو 11 کا یا 9 کا، تاکہ ہمارا روزہ یہودیوں کے روزے سے الگ ہو جائے۔ تو محرم کے مہینے میں روزہ رکھنے کے بارے میں یہ کچھ احادیث تھیں جو میں نے آپ لوگوں کو سنائی۔ اسی لیے محرم کی خاص عبادت ہے روزہ۔ روزہ یہ سب سے خاص عبادت ہے۔ روزہ رکھیے، اور 10 محرم کا خاص طور پر روزہ رکھیے، کیونکہ 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ محرم کی فضیلت آپ لوگوں کو پتہ چل گئی ہوگی۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔